جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے۔ بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب ہاں یہ کیا ہے یار، اتنا بڑا یہ دیو کا ہاتھ ہے، کہاں انگلیاں ہیں، کیا اصطلاح ہیں یہ جس کو پڑھا ہے کیا مطلب یار، یہ پوری جسم پیٹی چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ، مطلب کمر جتنا ہاتھ شراز بھائی، پوری کمر ہے ہاتھ کے برابر، اور سلاخیں نکلی ہوئی ہیں بھائی۔ آئے ہائے آئے ہائے، اللہ اللہ کی شان ہے جی۔ اور ہتھیلی تو ہے ہی نہیں، اتنی سی، اور جو ہمیں ہاتھ ملتے ہیں اس کا مطلب صحیح ملتے ہیں ہمیں، بڑے ہاتھ، کتنی بڑی بڑی انگلیاں ملتی ہیں، بڑی انگلیاں، بڑے ہاتھ، بڑے پنجے۔ نوکیلے سر ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں، آپ دکھاتے ہیں، اپنا بہت انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں آپ نشانات پر۔ ایک ہوتا ہے نا جی جی، ہم سب سے زیادہ ذرا فوکس رکھتے ہیں، ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھیجنے کی وجہ یہی ہے شراز بھائی، جس طرح یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی کمر پہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو درد بھی ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے درد سے انسان لیٹ جاتا ہے، اور یہ تازہ ہاتھ۔ جناب پشاور میں ہمارے پیارے جنہوں نے بھیجا ہے ہمیں، ہمارے واٹس ایپ کے اوپر یہ آیا ہے، اچھا، تصویروں کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، اور پورے واقعے شروع کہاں سے ہوا اور ختم کہاں پر ہوا، اچھا، پوری تفصیل کے ساتھ۔ عدنان ان کا نام ہے جنہوں نے بھیجا ہے، صحیح۔ اور میں نے آپ کو بھی یہ ابھی بھیجی ہیں چیزیں، اور آپ اپنی اسکرین پر بھی انشاءاللہ ابھی دیکھ سکیں گے کہ آپ کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں ساتھ۔ السلام علیکم سجاد بھائی، میرا نام عدنان ہے، میرا تعلق پشاور سے ہے۔ آج میرے بھائی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ ان کے بھائی ہیں عدنان بھائی۔ واش روم میں، چھوٹے بھائی واش روم میں ہاتھ دھونے گئے، وہاں پر یہ ہوا ان کے ساتھ، گھر کے واش روم میں ہی ہوا، اپنے گھر کے واش روم میں۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے روم میں اور مجھے بتایا، میں نے فوراً جیسے ہی دیکھا بیک سے پکچر لی اور آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا، فوراً بھیجا ہے جی، ابھی میں نے اپنے محلے کے امام صاحب کو بتایا، انہوں نے وظیفہ بھی دیا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بٹ یہ پکچر ان لوگوں کے لیے ہے جو جنات پہ یقین نہیں کرتے، اور اس پکچر میں قسم کھانے کو تیار ہوں اس پکچر کے متعلق کی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ بہت ہی سمجھ لیں ہمارے ایک گورنمنٹ بڑے ادارے میں بھائی کام بھی کرتے ہیں۔ میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں ایک تصویر، یہ شاید اس کا سائز دیکھیں، اللہ نظر آ رہا ہے؟ میں برائٹنس کم کروں؟ نہیں صحیح دکھ رہا ہے، بالکل، ہاں کم کرے، صحیح ہے، اب دکھ رہا ہے، سر آ رہا ہے؟ جی جی اب آ رہا ہے۔ پوری کمر بھائی جان، پوری کمر آپ دیکھیں، پوری کمر جتنا ہاتھ ہے، تھوڑی سی برائٹنس بڑھائیں، دیکھیں۔ بس صحیح ہے۔ اچھا، ہتھیلی کے متعلق آپ ذرا صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسی ہی چیزیں ملی ہیں ویسے، یہ ایسی انگلیاں ہتھیلی نہیں، 4 انگلیاں، 3 انگلیاں، کوئی لمبی کوئی نوک ایسی، اتنا بڑا ہاتھ۔ یہ سب کچھ بالکل اچانک ہوا، یہ سب کچھ بالکل اچانک ہوا۔ اس سے بھی پہلے فیل ہوتے تھے ان کو گھر میں، ان کے آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس سے پہلے بھی ان کو فیل ہوتے تھے، لیکن کبھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ 5:40 PM شام کا ٹائم ہوگا میرے خیال سے، 5:40 PM لکھا ہے انہوں نے۔ وہ دودھ لینے بازار جا رہا تھا، ہاتھ دھونے کے لیے جیسی واش روم گیا ہے، وہ ہوتا نا میں باہر جا رہا ہوں، چلو جانے سے پہلے میں ہاتھ پاؤں ذرا دھو گیا ہے، یہ سب ہو گیا۔ تو وجہ کیا بنی، مطلب ایسے کیوں مارے گے؟ میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس لیے بھیجی کیونکہ جو کچھ آپ اپلوڈ کرتے ہیں وہ 100% سچ ہے۔ خیر یہ ان کی بات ہے۔ عالم صاحب نے بتایا ہے اگر دوبارہ ایسا کیا تو یہ کسی تعویذ سے آپ لوگوں پر مسلط کی ہے، اگر دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو میں آپ کو آگے کلیئر کرتا ہوں اس کو۔ اگر نہیں کیا تو پھر آپ لوگ گھر کے چاروں کونوں پہ 7 دفعہ
آیت الکرسی پڑھیں. میں آپ لوگوں کو لیٹر دے دوں گا جنات کے نام کا نا, کوئی ایسی بات نہیں. تو جو ہمارے پہلے نے دیا جی ہمارے پہلے نے بھی لیٹر دیا دیا جی وہی نا جی وہی, صحیح. میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا ایسے ہمارے آنکھیں تو لینا چاہیے یار, بہت احتیاط ہے شباب, بہت احتیاط. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ پیارے بھائی ہیں جن کی وہ کمر ہے, جوان خوبصورت پشاور کے ینگ ماشاءاللہ. ان کی درخواست پہ جی کہتے ہیں, ہم لکھتے تھے نا شناخت درخواست پر پوشیدہ ہے, بہت زبردست بات تھی. یہ جملہ ہم نے بنایا تھا. اردو تھوڑا مشکل ہے نا اردو میں, شناخت ان کی درخواست پر پوشیدہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے نا بلر کر دیجیے گا, دکھائیے گا نہیں. یہ جہاں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, جو معاملے ہیں ان کے, ہم نے کہا جیسا آپ کہیں گے, جیسی آپ کو آسانی ویسی. ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی خوش قسمتی کہہ لیں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے, سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں بھیجا جاتا ہے یہ. اور سر اس واش روم کی ویڈیو بھی ہے جہاں یہ ہوا. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہ واش روم ہے جہاں یہ ہوا ہے. اب آپ جو اس بات پہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ یار یہ کسی نے تعویذ والی بات, یہ ہوا کیوں, مطلب ایسا اس بچے کے ساتھ کیوں ہوا, اور گھر میں اتنے افراد ہیں ان کے ساتھ کیوں ہوا, اس کے ساتھ کیوں ہوا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ 99% لوگ اس بات سے متفق ہوں گے. ایک جگہ جہاں آپ کو پہلے ہی لگ رہا ہے کہ ہمیں فیل ہوا ہے کہ یہاں پر جنات موجود ہیں ہمارے آس پاس, ہمیں محسوس ہوا ہے یہاں پر پہلے ہی, تو کیا آپ واش روم جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے, آدمی پڑھیں گے, پڑھنے تک محفوظ ہے. آپ یہ نوٹ کریں انہوں نے کیا کہا, یہ سب اتنا اچانک ہوا, بہت جلدی میں ہوا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ پڑھنا بھول گئے شاید جلدی. صحیح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دودھ لینے جانا ہے, بھاگے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے, اس ٹائم فریم میں نا, بڑا شارٹ ٹائم فریم, مجھے لگتا ہے کہ الٹا پاؤں رکھنا بھول گئے اور شاید یہ دعا پڑھنا بھول گئے. اس کا ترجمہ ہے جی, جو ہمارے بھائی نہیں سمجھتے یا دیکھنے والے, اے اللہ مجھے محفوظ رکھ خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے. جن اور جنی, اور کب کے لیے فرمایا یہ, واش روم جاتے ہوئے, بیت الخلاء جاتے ہوئے, کہ آپ جائیں الٹا پاؤں پہلے رکھیں, یہ دعا پڑھ کے چلے جائیں. آپ باہر آئے, ہے تو بڑی دعا, میں صرف غفرانک پڑھ لیتا ہوں, سیدھا پاؤں باہر رکھ دیتا ہوں. اب یہ دعا واش روم کے لیے کیوں اتری ہے؟ کیونکہ ہوتے ہیں نا, جگہ ہے نا بھائی, خبیث ہوتے ہیں وہاں پر, ایسے ہی ہوتے ہیں یہ جو کچھ بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. اور جب آپ کو آلریڈی ایک چیز محسوس ہے, یہ تو ہر وقت کے لیے ہے نا. کسی بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں, دنیا کے کہیں بھی بیت الخلاء میں جائیں, آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں, واش روم میں داخل ہو رہے ہیں, چھوٹی سی دعا پڑھ لیں. یہ تو ہر جگہ کے لیے ہے. اور یہاں جہاں آپ کو آلریڈی محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں یار کوئی اور بھی ہے ہمارے پاس محسوس ہوا, وہاں جو ہے آپ یہ نہیں کر رہے. مجھے ایسا لگتا ہے شاید کیا بھی ہو, میں کنفرم نہیں کہہ رہا آپ سے, لیکن اتنی جلدی میں اگر یہ ان سے ہوا تو شاید یہ انسان بھول جاتا ہے. اس پہ مجھے ہمارے ذوالقرنین بھائی کی بات یاد آتی ہے, ایڈیٹر بھائی, بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں, ایکسپریس میں ایڈیٹر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں سجاد, نماز کا جب خیال آ جائے نا اسی وقت پڑھ لو. بڑی پیاری بات, خیال آپ کو آ گیا یار نماز کا ٹائم ہے, پڑھ لیں, اسی وقت پڑھ لو. جہاں آپ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی نا, ابھی پڑھتا ہوں, یہ کر لوں, پہلے وہ کر لوں, وہ گئی بھاری ہوتی جاتی ہے نا, پھر آپ کو محسوس کر دیا جاتا ہے نا. یہ ان کی بات ہے جی. تو اسی طرح اکثر ہمیں خیال آتے ہیں, خیال ایک دین ہے نا, وہ تو آتے ہیں, اس پہ ہم نہیں لاتے, وہ آتے ہیں, ہمیں آمد ہوتی ہے. صحیح. تو اس پہ جتنا جلدی آپ امپلیمنٹ کر لیں بغیر کچھ سوچے, سب سے پہلے کر لیں اس کو, سوچنا نہیں ہے, سوچی پہ آتے بندہ گیا.
آہو تو سوچنا نہیں ہے, فوراً کر لینا اس کو. ٹھیک, مجھے ایسا لگتا ہے بہت جلدی میں انہوں نے وہ دعا نہیں پڑھی, اور جب ایسے ان کو محسوس ہو رہے تھے وہاں پر جنات ہیں تو ان کو ایک اشارہ مل گیا. شکر یہ ہوا, کرم ہوا, بڑے بھائی موجود, فوراً انہوں نے رابطہ کیا. اب آپ آ جائیں تعویذ والی بات پر کہ آپ جو ہیں چائے کی زیادہ چیز ہے. اچھا, سب اچھا ہے, میں انجوائے کر رہا سب اچھا, مجھے زیادہ نہیں بول رہا. تو جی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا, دیکھیں وہ بڑے بھائی ان کے پاس پہنچے, صحیح, انہوں نے اپنے علم سے جو پتہ کیا, ایک بار ہو گیا ایسا, شاید یہ دعا والی بات, ناپاکی والی بات, کسی بات پہ انہوں نے ایک چیز کلیئر کر دی ہوگی, ایک ہو گیا ہوگا, معاملہ حل ہو گیا ہوگا. انہوں نے کہا اگر دوبارہ ایسا ہوتا ہے then there is someone behind. صحیح, تو دشمن ہے چھپا. اگر دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے, کیونکہ اگر یہ ہو گیا, ہو جاتا ہے, میں نے کر دیا معاملہ, دوبارہ ایسا ہو تو مطلب کوئی تعویذ کے ذریعے, کسی عمل کے ذریعے آپ پہ یہ کر رہا ہے. اور اگر دوبارہ نہ ہو ایسا تو آپ یہ چاروں کونوں پہ گھر کے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ پھونک دیں, اللہ اللہ خیر سے اللہ. یہ ایک مسئلہ اٹھا, فوراً اس پہ امپلیمنٹ کیا گیا, جس کو آپ آئے ہائے ہوئے ہوئے بڑی پیاری گفت بات لکھتے ہیں واصف علی واصف رحمۃ اللہ, واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تمہیں شک بھی ہو جائے نا کہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہے, تم اس کے ہو جاؤ, تم اس کو پکڑ لو, اس کو تمہیں شک بھی ہو جائے کہ یار یہ کچھ, پکڑ لو اس کو. یہ ان کی ایک رات. تو اسی طرح ان کو ماشاءاللہ موجود ملے, امام صاحب پہنچے. یہ اچھا کہ انہوں نے رہنمائی لی, فوراً رہنمائی لی. یہ بات سب سے اچھی مجھے لگی اس میں, آپ کی ویڈیو میں 2-3 باتیں مجھے بڑی اچھی لگی. ایک تو انہوں نے فوراً رہنمائی لی, انہوں نے آیت الکرسی کا پورا توڑ بتایا, اور تیسرا انہوں نے یہ بتایا واش روم, اور تیسرا بتایا اگر کوئی بار بار ریپیٹ ہوتا تو کوئی دشمن ہے آپ کا. لوگ ایزی لے رہے ہوتے ہیں نا اس چیز کو, اور نقصان اٹھاتے رہتے ہیں, رہنمائی لیتے ہی نہیں ہے. تو یار شراز بھائی یقین کریں, درست فیصلے بھی بہت بڑی توفیق ہے. مجھے بات نہیں کر رہے تھے یار, سمجھ اور فیصلے بہت بڑی توفیق ہے. آج ہی آپ نے کروایا ہے. اللہ اللہ, یہ بڑی توفیق ہے یار. لیکن دوسرے کو ماننا بھی چاہیے نا, آپ نے کہا ہم نے فوراً مان لی 1 سیکنڈ میں. محبت ہے آپ کی بھائی جان. تو یہ جی انہوں نے امام صاحب کے پاس فوراً رجوع کیا. آپ نوٹ کیجئے گا نا یار, لمبا نہیں کرنا کام کو. کس چیز کا انتظار کرتے ہیں لوگ؟ اپنی کوشش جاری رکھیں نا, جہاں تک آپ کی اپروچ ہے. امام صاحب یار ہر علاقے میں ہوتے ہیں, ہر ایریا میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بندہ رجوع کر لیں. قاری صاحب ہوتے ہیں, عامل صاحب ہوتے ہیں, تمام علم رکھتے ہیں, تمام نے حدیث پڑھی ہوئی ہیں, واقعات جانتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں دم کرواتے ہیں اکثر لوگ. تو اس میں دیر نہیں کریں. اب وہ اس میں کہ جی کیسے ہوا, کیوں ہوا, یہ مطلب وہ آپ اگر آپ بھائی کے ساتھ لگ جاتے اپنے اور یہ نہ کرتے امپلیمنٹ فوراً, پھر انہوں نے ہمیں بھی تصدیق کے لیے بھیجا کہ سر آپ بتائیں گے کیا واقعہ, کیا معاملہ. ہمیں جو لگا ہم نے بتا دیا. اور خوشی کی بات یہ کہ ٹھیک ہے اس وقت جو ان پہ گزری ہوگی وہ تو وہی جانتے ہوں گے, ہم نہیں اندازہ لگا سکتے. آپ اکیلے واش روم میں ہیں. ایک شراز میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کوئی ہاتھ آیا, ایک ہاتھ کا نا ایک حجم ہوتا ہے نا, ایک سائز, ایک ہاتھ آیا. جب کوئی اتنا بڑا اگر کچھ آئے, آپ اکیلے ہوں, تو سر اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, سر ٹکرا جاتے ہیں, موت بھی واقع ہو جاتی ہے. یہ بھی تازہ واقعہ ہے, تازہ بالکل سمجھ لیں. میرے خیال سے 1-2 دن کی بات ہے, 1-2 دن کی بات یہ واقعہ ہوا. اب آ جائیے آپ تھوڑا سا فنگر پرنٹس کے اوپر. ویڈیو تو پلے نہیں کیا آپ نے. اوہ سوری, آئی ایم سوری جی, مائی مسٹیک, مائی بیڈ. یہ واش روم ہے جی, یہ واش روم ہے ان کا جہاں پر یہ ہوا ہے. تو عدنان بھائی جن کا میں ذکر کر رہا تھا, انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ سن رہا ہوں. میں نے سنی نہیں ہے, دیکھی نہیں ہے ابھی تک. آئے مل کے ساتھ سنتے ہیں ذرا اس کو. جی سر بھائی, اس ٹب میں پانی ہوتا ہے, یہاں پہ وہ جھکے تھے پانی کے لیے, اور
बस उनमें पीछे से किसी ने हाथ रख दिया था। जी सजाद भाई, इस टब में पानी होता है, यहाँ पे वो झुके थे पानी के लिए और बस उनमें पीछे से किसी ने हाथ रख दिया था। जी सजाद भाई, इस टब में पानी होता है, यहाँ पे वो झुके थे पानी के लिए और बस उनमें पीछे से किसी ने हाथ रख दिया था। बिल्कुल मैं समझ गया। मुझे कह रहे हैं, मेरा नाम लेके कह रहे हैं कि ये अक्सर पुराने हमारे घरों में जाए ना, ये टंकी रखी होती है, भर लेते हैं उस टंकी को ना, ठंडा गर्म भी कभी आए ना आए पानी, तो कहते हैं इधर झुके हैं वो पानी लेने के लिए, ये खोल के ना सही झुक, नीचे है ना काफ़ी झुके, वो जैसे ही झुके हैं पीछे ने किसी ने हाथ उनके ऊपर प्रेस कर दिया। से जरूरी हाथ तो हाथों का बाप है, मतलब क्या हाथ है हमारे ये। यार ये कमर है इनकी, हाँ। और पूरी कमर पे माशाल्लाह मेरी उंगलियां उसकी, मेरे पूरा हाथ उसकी उंगलियों के बराबर है शिराज भाई, मेरा पूरा हाथ हथेली के साथ उसकी उंगलियों के बराबर है, और हथेली जो है उनकी आधी अभी ये यहाँ तक भी है नीचे, और आधी आई आधी नहीं। जब भी वो देखें, अगर पांचवा जो हिस्सा अंगूठे का वो कितना दूर है, वो शायद मतलब छपा नहीं है, अगर वो वजूद का हिस्सा भी है वो देखें वो कितना वो दूर है। ये मुझे ऐसा लगता है गए बंदा वॉशरूम में गया, ये हुआ, वो घबराए जब तक ये पहुँचे, इन्होंने पहले देखा काफ़ी देर तुम ठीक हो, ये वो सब कुछ हुआ, फिर इनको शायद ख्याल आया कि यार इसको मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये गए अपना मोबाइल या कहीं भी लाए, या उसकी पहले तबीयत संभली थोड़ी सी, उसके बाद ये किया, तब तक मेरे ख्याल से कई चीज़ें जो है ना वो जज्ब हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समझ लें हाजिर दिमागी कह लें, इनकी थोड़ी सी कहते हैं ना फ़ौरन अच्छा दुरुस्त फ़ैसला इमाम साहब का भी और सब ये कर गए, समझदारी का मुजाहरा किया उन्होंने बहुत। और ये जो साइज़ दिखा रहे हैं, और इन्होंने एक बात भी लिखी कि आप इस तरह के जो काम करते हैं और इस तरह के फुटप्रिंट्स पे आप ज़्यादा काम करते हैं, तो मैं आपको इसीलिए भेज रहा हूँ ये कि ये हुआ है। शायद भाई देखिएगा, अगर कोई आपको, मुझे कहा था किसी ने कि हमारी लकीरें होती हैं ना, हाँ हाँ लकीर होती है। अच्छा मैं इसको इनहेंस करूँ। सही, मुझे कहा था कि मुश्किल मिले आपको, अच्छा मुझे कहा था कि आपको लकीरें मुश्किल मिले। सही, मतलब क्या आपके कहने का मतलब कि जो ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इंसानी रूप में, तो उसमें हाथ की फिंगरप्रिंट्स नहीं आती? सर हमारी कितनी प्रोमिनेंट है, तो हम तो इंसान हैं, बनाएंगे ना। आप अगर यहाँ पर पंजा बनाएंगे, फिंगरप्रिंट आ जाए, ये आपकी लकीरें भी गैप आएगा। हाँ आएगा, किधर है गैप शिराज में? नहीं है यार कुछ। ये मुझे आज से कोई 8, 9, 10 साल पहले हमारी ये फाउंडिंग हुई थी कि इनके फुटप्रिंट्स पे ना आपको अक्सर जो हमारी जैसे होती है ना, ये हमारा एक मतलब जो वो है ये पोरी है ना, हाँ पोरी कहते हैं इनको। नहीं, हमारा वो क्या थम है ना, थम इम्प्रेशन वो क्या अंगूठे पे हमारी जैसे ये जो लकीरें हैं, हाँ। हम जैसे हमारे NIC के लिए हमारा थम इम्प्रेशन है कहीं पे, तो हम इसको फिंगरप्रिंट्स जो है हमारे, उसको हम वो कर लेते हैं ना कि जी नोट हो गया ये सही। ये किसी और का नहीं होगा, कुदरत है अल्लाह की शान, होगा नहीं, हाँ नहीं होगा। कितनी आबादी है, लेकिन इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इनके अंगूठा फिंगरप्रिंट नो मैच फाउंड, कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ, लेकिन ये भी आपने जो बताया कि बीच में पोरे नहीं है, ये देखे ना, ये देखे ना लकीरों की कहाँ है, पोरे ही नहीं तो फिंगरप्रिंट्स कैसे होंगे? कहीं लकीरें नहीं, मतलब गैप आता है, वो उठी भी होती ना वो। कोई बात है यार, ये अच्छी डीप चीज़ है ये। और अब बीच में देखें हथेली के दरमियान भी नहीं है ना, हथेली उसके दरमियान गैप है पूरा ना, या तो गोश्त नहीं है या पता नहीं क्या है, क्या। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ ये किस वजूद का हिस्सा होंगे जिसके हाथ इतने बड़े हैं, उसका जिस्म क्या होगा, उसका सर क्या होगा, उसका कद क्या होगा, वो मतलब वजूद में आए तो। अगर पूरा हाथ देखिए उनका तो इतना बड़ा बनता है शिराज भाई, इसको देखें इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा हाथ, सिर्फ एक पंजा मतलब जो आपका हाथ है वो इतना बड़ा होगा, तो अंदाज़ा लगा लें, हमसे दुगना कर लें, 12 फुट 13 फुट 14 फुट लगता है, हमसे दुगना कर लें। जब हाथ दुगना है तो हर चीज़ दुगनी कर लें आप। और खूबसूरत खुबाइस वॉशरूम में अदनान भाई हमारे प्यारे भाई पेशावर से हमने कोशिश की जैसा आपने चाहा, जो आपने कहा। पहले तो सबसे बड़ी बात आपकी बहुत मोहब्बत, ये आपकी मोहब्बत ही है जो आपने हमें इस काबिल समझा और हमें इस तरह की चीज़ भेजी, हमसे मशवरा मांगा, पूछा, और आपने हमसे कहा था कि इनकी चेहरा जो है ब्लर कर दीजिएगा। हमने कोशिश की है ब्लर करने की, और
آپ کے علاوہ ابھی مجھے ایک دو چیزیں اور آئی ہیں ہماری کراچی سے. اچھا. میں نے کہا پہلے ان کو کنفرم کر لیں صحیح. پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. شراز بھائی میں آپ کے ساتھ ساتھ سب کو بتاتا ہوں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں میں سب کو جواب دوں, پوری کوشش کرتا ہوں. یقین جانے میں جانتا ہوں کہ شوٹ ایڈٹ کے بعد, سفر کے بعد کچھ تھوڑا بہت ہی صحیح میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سب کو جواب دوں, اور یقین جانے میں نے ایک رات میں ہزار جواب دیے. وہ میں جانتا ہوں, کرم اللہ کا وہی کرواتا ہے, میں جانتا ہوں ہزار جواب دیے میں نے ایک رات میں. اس کے باوجود میں سے کوئی ایک آدھ رہ گیا ہوگا تو وہی کمپلین کرتا ہے. اس کے باوجود بھی کئی باقی ہیں. اچھا. اس کے باوجود کئی باقی ہیں. صحیح. تو میں نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نا میں ایک ہفتہ لوں گا انشاءاللہ آپ تک جواب پہنچنے میں. میری پوری کوشش ہوگی کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو جواب مل جائے. اور میں پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, خود ہی لوگ کافی ماشاءاللہ دنیا سے جی آپ کے لیے دعائیں ہیں, اور الفاظ چنے جاتے ہیں آپ کے لیے, چن کے الفاظ دیے جاتے ہیں. اچھا سر نے ان بھائی کا کیا نام تھا؟ عدنان بھائی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں آفس کی پارکنگ میں اترا تو ایک اور بھائی وہاں پہلے سے موجود تھے, ان کا نام تھا عدنان, کیا عدنان صدیقی. وہ بہت دعائیں دے رہے تھے, وہ آپ کے بڑے فین تھے. جی مجھے پیغام دیا شراز بھائی نے, تصویر کھینچوانا چاہ رہے تھے, آپ اس کو شوٹ پہ گئے ہوئے تھے تو میں ہیلپ نہیں کر سکتا. میں نے زندگی رہی ضرورت نہ بھی, انہوں نے مجھے پیغام دیا آپ کا کہ وہ ملے تھے اور بہت محبت سے محسوس کی انہوں نے آپ کی محبت. وہ محبت ان کے ذریعے میں نے محسوس کی. جی یار اللہ پاک ڈالتے ہیں دلوں میں محبت, انہی کا کمال ہے سارا. ہاں ہماری جو کوشش تھی ہے وہی ہے آگے بھی کہ جہاں جانا پڑے, جو کرنا پڑے, دیکھیں گے کیا ہوگا. اللہ کے کرم سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود ہی وہاں اس مقام تک پہنچ گئی جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اسی طرح جی یہ جاری ہے. اور میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں, تمام ریسرچ ورک کی تمام فائنڈنگز یہاں تک, اس کے پیچھے صرف اور صرف آپ کی دعائیں ہیں, خاص کرم ہے, خاص نظر عنایت ہے, اور تب یہ ہو بھی رہا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. تو میرے خیال سے یہ ابھی آپ دیکھیے گا تصویروں کو, اپنا جادو چلائیے گا جو آپ چلاتے ہیں. تو فی الحال دیجیے اجازت جی, زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. Mm-hmm.